کربلا در صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر نعرہ صلی اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علی حبیب ابن مظاہر ولعنۃ دائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات صلی علی محمد وآل محمد شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ایک مرتبہ پھر اپنے لطف و کرم سے فرش عزا پر آنا نصیب کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ابھی تک یہ سانسیں باقی ہیں تاکہ ذکر حسین ابن علی کر سکیں اور درود و سلام ان ہستیوں کے لیے صدقے میں یہ کائنات اور کائنات کا وجود باقی ہے آپ کے سامنے آج کی یہ تیسری نشست موضوع آپ کے سامنے پیش کر چکے کہ ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام اور عصمت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد کل چند چیزیں کرنے کے لیے گا کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے کہ کل کافی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کیا دلیلیں ہیں ایمان جناب ابو طالب کی اور عصمت جناب سیدہ کی تو یہاں پر ایک سوال ہے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں کہ میری اپنی طرف سے دلیل نہیں بہت اہم دلیل ہے مامون رشید ملعون کا دربار سجا تھا آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد صلوات فائدہ میں نے بات تھا کل محور گفتگو ایمان ابو طالب پہ رہی آج کی بات کی ابتدا جناب سیدہ کی عصمت سے آٹھویں امام موجود نہیں عموماً ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ جب مامون کا دربار سجتا تھا تو آٹھویں امام موجود ہوتے تھے تو لیکن لوگوں سے کہا جاتا تھا جو سوال کرنا ہے کرو یہ ان کا بیٹا ہے جو دعویٰ صحیح نہیں کرتا تو لوگ اپنے سوال لاتے تھے اور امام نے جواب دیتے تھے آج جو مناظرہ ہو رہا تھا تو مناظرے کے مد مقابل مسیحی تھے عیسائی تھے اور امام رضا موجود نہیں تھے بڑے بڑے کتابوں والے بڑے بڑے علم کے دعوے دار بڑے بڑے ثبوت لے کر بیٹھے تھے مناظرے کا موضوع یہ تھا ما هو دین افضل حل دین المسیح ابن مریم ام دین محمد ابن آمنہ دین کس کا افضل ہے محمد میں نے بولا تو دیکھ دے گا محمد ابن آمنہ کا دین افضل ہے
یا عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا ہے اس کا دین افضل؟ مسلمانوں نے بڑی بڑی باتیں کی، ہمارا دین افضل، ہمارا دین افضل، وہ کہہ رہے ہمارا دین افضل۔ مناظرے کا اصول ہوتا ہے، آپ بات کرو دلیل لاؤ۔ تو دیکھیے گا نیادے ملا کر دیکھیں اب تمیز ختم ہو جائے، اب لطف لیں گے۔ جب دلیل ختم ہو اس میں جوڑ توڑ دی، آپ کتنی بھی اپنی دلیل کو مضمون سمجھیں، بات علم سے ہوگی۔ ویسے تو میدان میں جب انسان جاتا ہے تو بات تلوار کرتی ہے، باتیں تو اور بھی بہت کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے یہی ہے نا، آپ کو معلوم ہے خیبر میں خندق میں جانے سے پہلے تو بہت سارے لوگ باتیں کرتے تھے، یا رسول اللہ آنے تو دے مرحب کو۔ جب جاتے تھے مرحب کہتا تھا نہیں ہم جا رہے ہیں۔ یہ جنگ کا میدان تھا، لیکن علم کے میدان میں تلوار نہیں چلتی۔ علم کے میدان میں کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی کسی صحت مند کی دلیل کو توڑ سکتا ہے۔ تو جب دلیل ہوتی رہی ٹوٹتی رہی دلیلیں، اتنے میں ایک مسیح بوڑھا کھڑا ہوا، کہتا ہے مسلمانوں پوری رات گزر گئی، نہ تم ہماری مانتے ہو نہ ہم تمہاری مانتے ہو، میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دو، ہم مان لیں گے کہ تمہارا دین افضل ہے۔ اس وقت جناب ذرا ذہن میرے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا ایک سوال ہے، کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے مسلمانوں کتنے سال ہو گئے تمہارے دین کو آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا 100 سال سے زیادہ۔ 100 سال سے زیادہ ہو گئے، میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اتنا بتا دو پورے اسلام میں، توجہ کیجیے گا جملے پر، پورے اسلام میں کوئی ایک عورت بھی ہماری مریم جیسی ہے؟ ایک عورت مریم جیسی ہے؟ ہم مسلمان تھے نا، بڑی بڑی کتابیں لیے بیٹھے تھے، کسی کا نام لیتے نبی کتنی ساری بیویاں تھی، اتنے سارے صحابی تھے، ان کی اتنی بیٹیاں تھیں، کسی کا نام لیا کرتے ہمیں وقت دو۔ جب وقت مانگا ایک نے کہا فلاں کا نام لیتے ہیں، کہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ سامنے پڑھا لکھا بیٹا ہے، بتا دے گا کہ فلاں نے فلاں جگہ پر بت کو سجدہ کیا تھا۔ اگر کہا کہ فلاں کرو گے، وہ اسلام میں پیدا ہوئی تھی لیکن اس کا باپ بتوں کو جھکا کرتا تھا، تو نام ایسا لو جس سے عزت بچ جائے۔ تو جب سب نے کہا مسلمان نام لو، تمہارا دل مانے یا نہ مانے، عزت بچانی ہے، اس کا نام لو جس کے دروازے پر محمد رک جاتا، اس کا نام لو جس کے دروازے پر فرشتے آیا جایا کرتے تھے۔ سب نے مل کر نام لیا، آقا صاحب جناب سیدہ کا نام لیا۔ انہوں نے کہا عیسائیوں ہمارے پاس بھی ہے، تو کون؟ فاطمہ الزہرا۔ ان کا یہ کہنا تھا، عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے تو ان کا مباحثہ احترام کیا، لیکن بات نہیں ہے، باتیں مناظرے کی، احترام کی نہیں۔ ہماری مریم، تھوڑا سا حوصلے سنیے گا، ہماری مریم فاطمہ سے افضل ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ مسلمانوں نے سن لیا کہ نہیں ہماری افضل ہے، کیسے افضل ہے؟ ہم دلیل دیتے ہیں، تو قرآن میں سورہ مریم ہے، فاطمہ کا سورہ دکھاؤ، سمجھ چاہیے، آپ فاطمہ کا سورہ دکھاؤ، مسلمان خاموش۔ کہ مریم کا بیٹا نبی ہے، کہ فاطمہ کا بیٹا نبی دکھاؤ، مسلمان خاموش۔ کہ مریم کی طہارت کی گواہی قرآن میں، وَتَحْرَكِ، مریم نے تمہیں پاک کیا، فاطمہ کی گواہی دکھاؤ، مسلمان خاموش۔ کہ مریم کے لیے جنت سے تام آتے تھے، دکھاؤ فاطمہ کے لیے، مسلمان خاموش۔ باتیں کرتے کرتے مسلمان خاموش ہو گئے، کتابیں بند کی، نکلنا چاہتے تھے۔ یہ اعلان ہونے والا تھا کہ مسلمانوں کا دین نیچے ہے، عیسائیوں کا دین افضل ہے، کیونکہ مریم جیسی کوئی عورت ہے نہیں۔ اتنے میں ایک علی کا فاطمہ کا چاہنے والا ہوتا کھڑا ہوتا ہے جو عالم نہیں ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیسے مان رہے ہو کہ مریم افضل ہے؟ افضلیت کا تعلق برابری سے ہوتا ہے، مریم کی سردار ہے فاطمہ، مریم کی سردار ہے فاطمہ، مریم کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں لگا صاحب
مریم کی سردار فاطمہ سرداری میں، اور آقا دادی جو ہو اس کی غلاموں کے ساتھ برابری ہوتی نہیں. تو عیسائی نے کہا کہ دلیلوں کا جواب دو. اب وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ تھوڑا میں اپنی مہارت وضاحت کر دوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب عالم جواب نہیں دیتے، یہ تو عام آدمی، اس کو آنے دو، یہ الٹا اور غلط بولے گا، ہم اسلام کا مذاق اڑائیں گے. یہ کہنا تھا. علی کچانے والا فاطمہ کا اولاد اوپر آیا اسٹیج پر، اس سے کہا کہ تم جواب دو. وہ کہتا ہے دیکھو جتنے بھی تم نے سوال کیے ہیں تم کرتے جاؤ، میں ان کے جواب دیتا جاؤں گا. عیسائی راج کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ مریم کا بیٹا نبی ہے، فاطمہ کا بیٹا نبی ہے. یہ ہنس کر کہتا ہے مریم کے کتنے بیٹے نبی ہیں؟ آپ نے توجہ دیکھی کہ کتنے بیٹے نبی ہیں؟ کہا ایک آئی ہے، کہا اس کا ایک بیٹا نبی ہے. تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جب قیامت قریب آئے گی وہ مریم کا بیٹا آئے گا اور آ کر کسی کے پیچھے نماز پڑھے گا، کسی کے پیچھے نماز پڑھے گا. کہا ہے کہ خدا کی قسم یاد رکھو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ تو فاطمہ کا آخری بیٹا ہے. حسین علیہ السلام صلوات جس کے پیچھے آ کر مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا وہ فاطمہ کا آخری بیٹا ہے. 10 بیٹے اس سے پہلے کے ہیں. سبحان اللہ. 10 بیٹے اس سے پہلے کے ہیں. تو یہ خاموش ہو گئے. کہا کہ بتاؤ دوسری دلیل. دوسری دلیل مریم کے نام کا قرآن میں سورہ ہے. کہ کتنے سورہ ہیں؟ کیا ایک سورہ ہے؟ کہ مریم کا ایک سورہ ہے اور فاطمہ کے 2 سورہ ہیں. ایک وہ سورہ جو سورہ کوثر ہے جس میں فاطمہ کے آنے کی خبر دی گئی. دوسرا سورہ دہر ہے جس میں فاطمہ کی روٹیوں کا ذکر ہے. یہ کہتا ہے مریم کی طہارت کا ذکر ہے قرآن میں. مریم کی طہارت کا ذکر ہے بطہرت کہ صرف مریم تو پاک ہے. لیکن جب فاطمہ کا ذکر آیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فاطمہ تو بھی پاک ہے میری اولاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ اس کے علاوہ مریم کے لیے جنت سے تام آتے تھے. تام مریم کے لیے آتے تھے تاکہ ہاں خدا کی قسم فاطمہ کے دروازے کی جو کنیز فضا اگر وہ بھی دعا کرتی تھی تو تام آتے تھے. لیکن ایک فرق ہے. کیا کا فرق یہ ہے کہ مریم کے لیے تام آتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ آ کر فرشتے روٹی لے کے جاتے تھے. یار ایسا لگ رہا ہے کعبے سے بالکل جناب زہرا کے ذکر میں، جناب ابو طالب کے ذکر میں آپ اس طریقے سے بیٹھے ہیں جیسے بھی آپ صبح کی نماز پڑھ کے آئے. مولا کو سلام علیکم. تو جناب سیدہ کی طرف سے ذکر کس نے کہا ایک بات کہا کیا؟ کہا مریم سے فرشتے کلام کرتے تھے. فاطمہ سے کرتے تھے کلام. اس نے کہا کہ دیکھو مریم سے کلام کرتے تھے، جب جنگ کرتا تھا فرشتوں کا آتے تھے چلے جاتے تھے بات کرتے تھے. مریم اکیلی ہوتی تھی تب بھی آ جاتی تھی. لیکن فاطمہ اگر اپنے بابا کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ چادر میں موجود ہوتی تھی پھر بھی جبرائیل جیسا فرشتہ آتا نہیں تھا، پہلے اجازت لیتا. اور مریم کے ساتھ جب فرشتے کلام کر کے چلے جاتے تھے مریم زمین پر مریم زمین پر فخر کرتی تھی. آج کا دن کوئی کم دن نہیں ہے. فرشتے آئے تھے مجھ سے سلام کر کے گئے ہیں، یہ مریم کی عزت ہوتی تھی. لیکن جب فاطمہ سے فرشتے کلام کرتے تھے فاطمہ فخر نہیں کرتی تھی، یہ فرشتے عرش پہ جا کے فخر کرتے تھے. آج کا دن کوئی کم نہیں، ہم فاطمہ کے ساتھ کلام کر کے. دزن محترم جب اس فاطمہ کے عاشق نے حبدار علی نے یہ دلیلیں دی اور لوگ جب بھاگ گئے تو انہوں نے اس شخص کی جناب امام رضا سے ملاقات کی. کہتے ہیں مولا اس طریقے سے مراد رہا ہوا
میں نے ایسے ایسے دلیلیں دی آپ کی دادی کے لیے. مولا نے کہا تم نے کہاں پر پڑھی تھی؟ لیکن مولا آپ کی عزت سے قسم میں نے تو کہیں پہ نہیں پڑھی تھی، لیکن میں بولا آپ کی دادی کی محبت میں تھا. تو مولا نے کہا جب تو ہماری دادی کی محبت میں بولا تھا تو یہ انہی کی عطا. ایسا نہیں ہوتا رہا. عصمت جناب زہرا یاد رکھیے کون ہے امیر المومنین؟ جناب امیر المومنین کون ہے؟ امیر المومنین وہ ذات ہیں جن پر نبی نے فخر کیا. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس چیز نے علی پہ فخر نہ کیا. خانہ کعبہ میں امیر المومنین آئے، امام حضرت عباس کا وفات ہوا. الحمدللہ الذی شرف حاصل بقدوم ابی. میرا تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو عزت دی علی کے آنے سے. یار امیر المومنین امام علی علیہ السلام بلند تر صلوات. یعنی کعبے میں امیر المومنین آ جائے، علی کی عزت نہیں، یہ کعبے کی عزت ہے. آگے حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ من کان بالامس بیتن صارت قبلتن. جو کل تک فقط گھر تھا علی کے آنے کے بعد قبلہ بن گیا. یہ عزت ہے امیر المومنین کی. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن وہ علی جن کے اتنے فضائل ہیں، اتنی کرامات ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کسی چیز پر فخر کرتے ہیں تو وہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زہرا جیسی زوجہ ہے تو بتاؤ. یعنی اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ امیر المومنین یہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہے کسی کے پاس زہرا جیسی زوجہ؟ جب شورا میں لوگ بیٹھے تھے خلافت کے لیے فیصلہ ہو رہا تھا، لوگوں نے فخر کیا میرے پاس یہ میرے پاس یہ. امیر المومنین نے دیا تھا دکھاؤ کسی کے پاس زہرا جیسی زوجہ. اتنی عظیم و شان سیدہ جن کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ان کے بابا کا فخر ہے، ان کے بچوں کا فخر ہے. ہر مقام پر مروان دشمن اہل بیت سے بغض اہل بیت سے بھرپور واقعہ امام حسن سے کہتے ہیں اگر لولا پتہ کیجئے گا جملے کی میں وضاحت کروں گا بچوں کے لیے. لولا فاطمہ لما افتخرتم بنا. کون ہے؟ دشمن ہے. کہتا ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم کس چیز کے ذریعے سے ہم پر فخر کرتے. یہ بات آپ نے سن لی. یعنی دشمن کو بھی پتا ہے کہ حسن کی ماں ایسی ہے کہ اس میں فخر کرتا. عصمت جناب سیدہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اتنی اہم ہے عصمت جناب سیدہ. یعنی ایک اور جس کی میں وضاحت کر دوں بس 5 فرمان پڑھ دیتا ہوں. وضاحت کر دوں کیا فرمایا نا جدتنا فاطمہ حجت علینا. ہماری دادی ہم پر حجت کے یعنی وہ آئمہ جو پوری کائنات کے لیے اولو الامر ہے اور پوری کائنات پر ان کی اطاعت واجب ہے. جو چاہے ہو جائے ان پر اگر کوئی حکم چلا سکتی ہے تو جناب زہرا. اتنی سچے سے یعنی کافر ہے منافق ہے وہ چیز جو ان کی عصمت میں شامل ہے. دل پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری. برائے عظمت امام حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی شکی نہیں جناب سیدہ کسی کی سمجھائش نہیں. امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد میں ایک واقعہ ہے جسے ذکر کرتا ہوں. خود سے سننے کا بہت لطف ہے. باردی کے نعرے سے زیارت کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے. 2 بھائی تھے. ایک بھائی گناہگار تھا، ایک بھائی نیکوکار تھا. جو نیکوکار بھائی تھا اسے بڑی فکر رہتی تھی کہ میرا بھائی ہے
گناہگار توجہ سنے گا، اس پر جناب سیدھا کہتا ہے گناہگار کسی طریقے سے راہ راست پہ لاؤں، کسی طریقے سے اس کو راستے پہ لاؤں گا، اس کو سکھاؤں گا. اور بھائی وہی ہوتا ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لائے. بھائی وہ ہوتا ہے جو عزاداری میں لے کر آئے. بھائی وہ نہیں ہوتا جو آپ کو گناہوں میں لے کے جائے. بھائی وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے سوچ لے لو. بھائی وہ ہوتا ہے جو تمہیں حق کی بات کرتا. بھائی تھا اس کو نصیحت کرتا تھا لیکن وہ گناہوں میں اتنا غرق ہو چکا تھا اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اتنے میں ایک دن بھائی نے کہا چلو امام رضا کی زیارت. وہ کہتا ہے تمہارے تمام درخواست اپنے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، چلو. کہتا ہے مجھے یہ بھی چاہیے. کہتا ہے سب کچھ دوں گا، چلو جاؤ. یہاں ملتمہ دیکھو. کہتا ہے جب سب کچھ ہو گیا وہ دونوں میری زیارت کے لیے نکلے. ابھی روانہ کرنے کے لیے یہ امام کے روزے پہ پہنچے بھی نہیں اور جو گناہگار بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا. اس کے امام رضا کے روزے پہ ثواب کرا کے مشرق شہر میں دفنا دیا. یہ جو دوسرا بھائی تھا بہت پریشان. کہتا ہے یار کاش میرا بھائی زیارت تو کر لیتا، پھر جاتا بخشا تو جاتا، زیارت نہ کی. پتہ نہیں اس کی بخشش ہوئی توجہ کی جگہ نہ دینا، اس کی بخشش ہوئی یا نہیں. ایک عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھ پر احسان کرے گا کیا، کوئی عمل بتائے تاکہ میں اپنے بھائی کا مقام دے. اس عالم نے عمل بتایا. اس نے کیا دیکھا بھائی جنت کے عظیم مقام پر موجود ہے. بھائی سے پوچھتے یہ کیا ہوا، تو بہت گناہگار تھا، میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی شاید تیرے گناہوں کی وجہ سے خدا نے تجھے زیارت سے محروم کر دیا، لیکن تو اتنے بڑے مقام پر موجود ہے کیسے. کہتا یار خدا کی قسم تو صحیح کی میں اتنا گناہگار تھا جب میری روح کو قبض کیا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کوئی کانٹے دار شاخ سے کسی کپڑے کو کھینچ. اتنے دردناک طریقے سے میری روح نکلی. پھر تم لوگوں نے مجھے ایک تختے پہ لٹایا، وہ تختہ آپ کا ہوتا. کہتا پھر جنت میں کیسے. کہتا سن تو صحیح میری راتوں کہ تم لوگوں نے میرے لباس کو الگ کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ تم لوگ میرے لباس کو کھال کھال. پھر یہ جنت کیسے. سن تو صحیح کہ تم لوگ غسل کے لیے پانی ڈالتے تھے، وہ پانی آگ میں پہنچتا. تمہیں مجھے کفن پہنایا، وہ کفن آگ کا ہوتا. تم لوگ مجھے کندھوں پہ لے کے چلے، مجھے ہر طرف سے آگ میں کھیل گئے. جیسے امام رضا کے روزے میں داخل ہوئے عذاب رک گئے. لیکن جب زری کے قریب پہنچے میں نے کیا دیکھا، امام تشریف فرمایا، لیکن امام نے اپنی نظروں کو جھکایا ہوا ہے، میری طرف نظر کرم نہیں کی. وہیں پر ایک ضعیف شخص کا سفید پیش، اس نے مجھے کہا خوش سنو، یہ جو عذاب رکا ہے فرشتے امام رضا سے شرم کر رک گئے. جیسے روزے سے باہر نکلو گے تو عذاب. میں نے کہا تو شریف لگتا ہے، مجھ پر احسان کر. کیا کوئی تو طریقہ بتا کہ امام رضا راضی ہو جائے. ہاں اگر انہوں نے نظر کرم کر دی تو پھر عذاب نہیں. میں نے کہا کوئی تو طریقہ ہوگا کہ میں امام سے کہوں وہ رکا نظر کرم کر. کیا کیا امام کو واسطہ سے ان کی دادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی مسئلے سے. یہ کہتا ہے بھائی میں نے ایسا ہی کیا. امام جو سر جھکا کے بیٹھے تھے، میں نے کہا مولا آپ کو دادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا آواز. کہتا ہے میں نے یہ کہنا تھا امام نے نظر کرم کر دی. امام کی نظر کرم کا ہونا تھا، تمام در عذاب ٹل گیا اور میں جنت میں آ گیا. اللہ اکبر. کتنا عظیم واسطہ ہے اس معصومہ کا جس کا سانس آتا ہے. اس کی عصمت اتنی بڑی ہے، اس کی عصمت اتنی بڑی ہے کہ جناب ابو ذر کہتے ہیں رسول کے ساتھ ساتھ ہم دروازے فاطمہ پہ آئے، رسول نے دروازہ بچایا اور مجھے کہا ابو ذر کبھی بھی اس دروازے کو زور سے نہ بچا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ ابو ذر تمہیں معلوم نہیں اس دروازے میں فاطمہ گھر میں رہتی. اور کہا کہ دروازے کو آہستہ سے بجایا، کوئی نہیں آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دی میں علی کو آواز دے کے بلا دوں تاکہ ابو ذر کبھی بھی اس دروازے پہ شور نہ کرنا. ابو ذر اس دروازے میں جناب سہرا رہتی ہیں.
ابو ذر یہ کہہ کے ہمیں اور رسول خدا دور جا کے بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ جب علی آئیں پھر دروازہ کھولیں. علی نہیں آئے. اتنے میں نبی نے رونا شروع کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابو ذر اس لیے رو رہا ہوں آج اس دروازے کو میں آہستہ بجا رہا ہوں, کل مسلمان اس دروازے کو پیروں کی ٹھوکریں ماریں گے. ابو ذر آج اس دروازے پر میں شور کرنے سے روک رہا ہوں, مسلمان آگ لے کے آئیں گے. رونے والوں ابو ذر کہتا ہے میں نے دیکھا نبی رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابو ذر تمہیں کیا بتاؤں میری فاطمہ کی پسلیوں کو توڑا جائے گا. ابو ذر فاطمہ کے بیٹے محسن کو مارا جائے گا. عزادارو اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اولاد علی کے. عزادارو میرا دل ہے میں چند جملے اس شہید کے پڑھوں جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا. کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا 2 محرم کو سید الشہداء کربلا پہنچے. جیسے میرے مولا کربلا پہنچے, کربلا پہنچنے کے بعد جو رونے کے لیے حوصلے سے کوئی ضروری نہیں ہے. محرم کے دن رونے کے دن ہے, ان دنوں میں نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے نا میرے مولا, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ چھوڑ کے ختم کریں گے, کل سے زیادہ کیا ہوگا انشاءاللہ. عزادارو جب مولا کربلا پہنچے نا, کربلا پہنچنے کے بعد بہن نے دیکھا لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, قافلے پہ قافلے آ رہے ہیں. بہن کا دل تھا, تڑپ کے کہتی ہے بھائی یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے بہن یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی نیزہ لے کے آ رہا ہے تاکہ قبر کے سینے میں لگا سکے, کوئی تیر لے کے آ رہا ہے تاکہ سر کو لگا سکے. بہن لوگوں کے لیے بھائی یہ جو مارنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی آپ کو بچانے کے لیے بھی تو آنا چاہیے نا. لوگوں کے لیے بہن میں غریب ہوں, میں مسافر ہوں, مجھے بچانے کے لیے کون آئے گا؟ بہن کہتی ہے بھائی نام میں بتاتی ہوں, خط تم لکھو. کہا کون؟ کہا کہ بھائی تمہارے بچپن کا دوست حبیب, بھائی حبیب کو خط لکھو. رونے والوں بہن کے کہنے پر شبیر نے خط لکھا حبیب کو. یہ لکھا اے فقیہ وقت, اے حبیب ابن مظاہر, میں تجھے خط لکھتا ہوں آجا حبیب, حبیب آجا. اگر تجھے دیر ہو گئی حبیب ہم چلے جائیں گے. یہ کہہ حسین نے آخر میں اپنا نام لکھا حسین ابن فاطمہ. عرب نبی جب اپنے آپ کو غریب لکھتے تھے ماں کا نام لکھ دیتے تھے. قاسم کو خط دیا, قاسم خط لے کر حبیب کے دروازے پہ آیا, تکل بات کیا, پوچھا کہا حسین کا قاسم. جب حسین کے قاسم کا سنا حبیب اٹھے اور دروازہ کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے خط کو وصول کیا. جب کھولا کیا لکھا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ نظر گئی. حبیب تڑپ کے رہ گئے. خط کو پڑھا, کہا مولا نے بلایا ہے, زوجہ کا کیا لینا چاہ. زوجہ سے کہتے ہیں جاؤں یا نہ جاؤں, تو اکیلی ہے, تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. علامہ صاحب تشریف فرمائے. زوجہ کا عجیب جواب آیا, کہتی ہے جا, تجھے فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے, جلدی جا. کہتے تو کیوں کہہ رہی ہے جلدی جا؟ کہا تمہیں کیسے بتاؤں, رات کو جب بھی میں سوتی تھی کسی کے رونے کی آواز آتی تھی اور وہ ماں کہتی تھی میرا بیٹا تیرے شوہر کو بلائے گا, اسے روکنا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ کو کسی کا نہ بلائے سوائے کا محمد والے محمد کے. جیسے حبیب کو حسین نے بلایا تھا ویسے مہدی آپ کو بلائے. مولا سے کہے مولا ہم نے آپ کو کئی عریضے لکھ دیے, مولا کبھی آپ بھی تو خط لکھ کے بلائے. رونے والوں حبیب نے مولا کے حکم پر لبیک کہا, سواری کو غلام کے ساتھ بھیجا. کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے. حبیب تمام کرفیو کو تمام راستہ کو توڑ کر پہنچے, غلام کی گفتگو سنی. اتنے میں حبیب پہنچے. جب حبیب کربلا پہنچے حسین نے کہا اکبر اٹھو, عباس اٹھو, قاسم اٹھو. کہا کیا ہوا مولا؟ کہا استقبال کرو, میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. رونے والوں حسین نے اس قدر احترام کیا, اس قدر احترام کیا, ایسا لگ رہا تھا اکیلا حبیب نہیں آ رہا بلکہ کوئی لشکر آ رہا ہے. امام حسین نے حبیب کو سینے سے لگایا, حبیب کو خیمے میں لایا گیا. اتنے میں قناط خیمہ ہٹی, جناب فضا کی آواز آئی, حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا ہے. یہ سننا تھا وہ حبیب جو بچپن کے دوست کے ساتھ مل کے خوش تھا. روتے روتے زمین پر بیٹھ کے اور کہتے ہائے غربت, کجا ہم غلام زادے
سلام کہے، اے اللہ کیا گزری ہوگی قلب سید سجاد پر، جنہوں نے دیکھا ہوگا لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے اسے پتھر مارو، رونے والوں حبیب پہنچ گئے۔ حسین سینہ تان کے بتاتے تھے کسی کا دوست ہو، حبیب جیسا دوست ہو، ایک بات آپ کی عرض کر دور ہوتے ہوئے دعا کیجئے گا۔ امام کہتے ہیں اگر کسی کو زیارت حسین نصیب نہ ہو رہی ہو، وہ حبیب کے مسائل میں گریہ کرے اور حبیب سے کہے حبیب تجھے حسین نے بلایا تھا، تو مجھے کربلا بلا دے۔ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ رونے والوں حبیب ابن مظاہر پہنچے، گزرتے گئے دن، آ گیا عاشور کا دن آیا۔ حبیب نے مولا سے کہا مولا میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں حبیب؟ کیسے لیے؟ مجھے آپ نے خط لکھ کے بلایا تھا، میں نے کوفے والوں کو بتاؤں میں حسین کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے کہا حبیب تو میرا دوست ہے، مجھے دوستی میں سجوانا دے۔ حبیب رک جا۔ حبیب رکے رہے۔ ایک ایسا وقت آیا حبیب نے مولا سے اجازت لی، جنگ کی، لڑتے لڑتے حبیب زمین پر گرے، حسین کو صدا دی، حسین روتے ہوئے آئے، حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کر پیار کیا اور کہا حبیب تیرا شکریہ، حبیب تو غریب کی مدد کے لیے آ گیا۔ رونے والوں حبیب نے کہا مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ غلام کے سر کو لینے آئے۔ مولا نے کہا حبیب کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا کسی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، کوئی میرے سر کی طرف رو رہا ہے۔ مولا نے کہا حبیب یہ میرے نانا محمد ہے جو تم پہ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ مولا کوئی دائیں جانب رو رہا ہے، کہا کہ میرے بابا علی ہے، کہا کہ آقا کوئی سامنے کی طرف سے رو رہا ہے۔ مولا نے کہا حبیب آنکھیں بند کرو، یہ میری ماں زہرا ہے، یہ تیرا گریہ کر رہی ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول سلامت رکھے۔ رونے والوں حبیب کے جنازے کو حسین نے اٹھایا، اپنے دوست کے جنازے کو سینے سے لگایا۔ جب خیمے کے قریب آئے جناب فضا کہتی ہے آقا، علی کی بیٹی کہتی ہے حبیب کا جنازہ خیمے میں لے آؤ، میں حبیب کا ماتم کروں گی۔ حبیب کا ماتم ہوا، آوازیں بلند ہوئی، ہائے حبیب، ہائے حبیب۔ مجلس ختم ہوئی، آخری جملہ اپنی رحمت تمام۔ رونے والوں حبیب کا سر قلم ہوا، جہاں حسین کا سر بلند ہوا وہاں حبیب کا سر بلند ہوا۔ جب سر صوفے میں داخل ہوئے، ماتم کے لیے ہے، جملہ پہنچ گیا، مسلح پہ گریہ کریں گے، حبیب کا سر جنازے پہ بلند ہوا۔ جب کوفہ میں سر داخل ہوئے، کوفہ حبیب کا شہر تھا، حبیب کا جوان بیٹا تھا جس کا نام قاسم ابن حبیب ابن مواہب تھا، وہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا، اپنے باپ کے سر کو چھینا اور سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نیزوں پہ نہیں چڑھتا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس باپ کا سر نیزوں پہ نہیں چڑھتا۔ یہ زندہ تھا، تڑپ کر سید سجاد کی آواز آئی کہ زندہ تو میں ہوں لیکن ہاں میرے بابا کا سر کبھی نیزے پہ کبھی گولی دے دے۔ جزاک اللہ خیر۔